أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم اس میں علم، اصول علم، تعلیم، تربیت اور ہمارے طلباء و نوجوانوں کو جن جن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے عام زندگی میں، اس کے تعلق سے اس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے کامیابی کے بعد، یعنی صرف ناکام طلباء جن کو ناکامی ملی ہے صرف وہی اپنا تجزیہ نہ کریں، اپنا جائزہ نہ لیں، بلکہ جو کامیاب ہوئے ہیں انہیں بھی یہ دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کامیابی کیسی ہے، کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جس طریقے سے کوئی ناکامی مستقل نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کوئی کامیابی بھی مستقل یا پرماننٹ نہیں ہوتی. اس لیے کامیابی اور ناکامی دونوں کا احتساب ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب ہونا ایک الگ بات ہے اور کامیاب بنے رہنا یہ دوسری بات، یعنی اس کامیابی کو نبھانا، ٹکانا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ہم اس کے تعلق سے آج بات کریں گے. ناکامی سے جس طریقے سے کچھ ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی قسم کی کچھ ذہنی بیماریاں کامیابیوں سے بھی ہوتی ہیں؟ ناکامی سے کیا بیماری آتی ہے انسان میں؟ ڈپریشن، مایوسی اور جمود. ڈپریشن یعنی بالکل ذہنی پریشانی، مایوسی بہت حد تک نروسنس، اور جمود یعنی پھر گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ملتا اور وہیں کہ وہیں وہ رکا رہتا ہے کہ یہ ناکامی جو ہے اب اس کے آگے سارے راستے مسدود ہیں، اب آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ناکامی کی دین ہے. کامیابی سے بھی انسان میں کچھ نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ہے تکبر یعنی گھمنڈ، غرور. دوسرا ہے خوش فہمی یا بیجا خود اعتمادی. خوش فہمی یعنی کہ بس میں کامیاب ہوں، مجھ سے بہتر کوئی کامیاب ہے ہی نہیں. اور بیجا خود اعتمادی یعنی اوور کانفیڈنس. اور تیسری بیماری جو کامیابی سے جنم لیتی ہے اس کا بھی نام جمود ہے. جمود یعنی اب بات آگے نہیں بڑھتی، وہیں کی وہیں رکی رہتی ہے. دیکھیے، کامیابی اور ناکامی دونوں سے ایک کامن ڈیسیز جو مل رہی ہے وہ جمود ہے، یعنی کہ اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ناکام جو طالب علم ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے جب سب راستے بند ہو چکے ہیں، اور جو کامیاب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس کے آگے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو کامیابی حاصل کر چکا. دونوں صورت میں بے عملی، ان ایکشن، کوئی جو ہے وہ حرکت نہیں، کوئی ایکشن نہیں، اور بے عملی دونوں صورت میں ملتی ہے. لہٰذا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کسی ایگزامز میں، ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے یہ. اور وہ پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ شکر جو ہے وہ ہمارے یہاں پر سرے سے غائب ہے. یہ جا بجا قرآن نے اس تعلق سے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرہ پیدا ہوا ہے، اور قرآن جو ہے وہ انسانی نفسیات کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انسان کیسا ہے، کیا ہے. لہٰذا شکر ادا کریں، یہ پہلی شرط ہے. عموماً یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انسان ہر کامیابی کے بعد
کیا سوچتے ہیں ہم اس پہ آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ کیسا بالکل گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کامیابی دے مجھے وغیرہ وغیرہ سب. یہ جب کامیابی اسے وہ حاصل ہوتی ہے تب وہ کہتا ہے ارے یہ تو ہونا ہی تھا، یہ میری قابلیت، میری ذہانت، میری محنت، میری صلاحیت، یہ تو ہونا ہی تھا. اب وہ میں قابل ہوں، میں لائق ہوں، اس میں کی رٹ میں وہ لگا رہتا ہے. کہ کبھی نہیں وہ یہ سوچتا کہ خدا نہ خواستہ سوچے کہ اس ایگزام میں اگر وہ بیمار پڑ گیا ہوتا تو، یا عین ایگزام ہال میں ساری باتیں وہ بھول گیا ہوتا تو، ایگزام میں پورا بلینک ہو گیا ہوتا تو. یہی نہیں بلکہ وہ پیدائشی طور پر اگر ایک ایوریج، بلو ایوریج، اوسط یا اوسط درجے کا نیچے کا اگر وہ انسان ہوتا تو وہ کوئی ایگزام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. یا اگر وہ ایک سلو لرنر ہوتا، بہت کمزور طالب علم ہوتا، تب بھی مشکل تھی. یہ بھی سوچئے اگر وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایک مفلوج دماغ کا ہوتا، مینٹلی ریٹارڈڈ اگر ہوتا، تو کیا وہ ایگزام دے پاتا؟ لیکن اتنی باتیں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری کامیابی میری قابلیت، میری صلاحیت ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ پہلی سٹیج ہے کامیابی کے لیے. کامیابی کے بعد دوسرا کام جو کسی طالب علم کرنا ہے وہ یہ کہ وہ موازنہ کرے، کمپیریزن کرے اپنے آپ سے کہ کیا وہ اس سے بہتر کر سکتا تھا، اس سے بہتر ایگزام جو ہے وہ دے سکتا تھا، کیا اس کی اتنی ہی کیپیسٹی ہے. کسی بچے کو فرض کے 80% مارکس ملے جو کسی علاقے میں بہت اچھے ہوں گی، لیکن اس نے یہ سوچنا کہ کیا واقعی صرف 80% مارکس لینے کی مجھ میں صلاحیت تھی، کیا اس سے میں بہتر کر سکتا تھا. وہ موازنہ اپنے آپ سے کرے، کمپیریزن اپنے آپ سے، مطلب اس کے اندر جو استطاعت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس سے کرے. اپنے آپ سے جب کوئی کمپیریزن کرتا ہے کہ میری کیپیسٹی کیا تھی وغیرہ، تو اس سے اس میں خود اعتمادی آتی ہے، سیلف کانفیڈنس آتا ہے. جب وہ دوسروں سے کمپیریزن کرتا ہے تو اس سے اس انسان میں جیلسی آتی ہے، حسد و جلن آتی ہے. دوسروں سے کمپیئر کرنے میں یہ نقصان ہے. اپنے آپ سے کمپیئر کرنے میں کہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، ساری باتیں مجھے یاد رہتی ہیں، سارے خرافات مجھے یاد رہتے ہیں، فلمی گانے مجھے یاد رہتے ہیں، کرکٹ کے اسکور سارے یاد رہتے ہیں، ساری بری بری باتیں مجھے یاد رہتی ہیں. مطلب میرا مینٹل کیپیسٹی، میرا حافظہ، میرا میموری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. یہ اپنے آپ سے اس کا جائزہ لے. تیسری چیز اور وہ یہ کہ اپنے کمزوریوں کی ایک لسٹ بنائیں. جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی. کیوں ضرورت ہے اس کی؟ سن لیجئے. پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن صرف آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی کمزوریاں کیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کئی چیپٹرز، کئی سبق چھوڑ دیے تھے، اب وہ لکیلی ایسا ہو گیا کہ وہ ایگزام میں پوچھا نہیں گیا، اس لیے آپ بچ گئے. آپ یہ جانتے ہیں کہ کئی ٹاپکس ایسے تھے جو آپ نے بے سمجھے ہوئے پڑھے. دنیا جانتی ہے آپ کامیاب ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ صرف اور صرف رٹے تھے. دنیا جانتی ہے آپ کامیاب ہیں، لیکن کئی جگہوں پر آپ نے کمپرومائز کیا تھا، کئی چیپٹرز، کئی چیزوں کو آپشن میں لیا تھا، اور اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے. یہ لسٹ صرف آپ بنا سکتے ہیں. سبوں کو معلوم ہے آپ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کی یہ لسٹ اگر آپ بناتے ہیں تو آگے خدا نہ خواستہ کوئی بھی آنے والی کچھ ناکامی اگر ہوگی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں. تو اس کے لیے اپنی کمزوریوں کی لسٹ یہ بنانا بہت اہم ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کامیابی جو ہے اس کو آپ نبھائیں گے کیسے؟ میں نے کہا کہ جس طرح سے کوئی ناکامی مستقل نہیں ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے کوئی کامیابی بھی مستقل نہیں ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی. تو کامیاب ہونا ایک بات ہے، اور کامیابی کو نبھانا ایک اس سے بڑا فن ہے، بڑا آرٹ. تو کامیابی کو آپ کیسے نبھائیں تاکہ یہ کامیابی اور ایسی کئی کامیابیاں مستقبل میں آپ کو مستقل دیکھنے ملیں گی. یہ پہلی اور آخری آپ کی کامیابی نہ ہو آپ کی زندگی کی.
اس کے لیے آپ کا رویہ کیا ہوگا، یہ بات ہماری جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نفوسنا لنحس في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کامیابی کے بعد. جو کامیاب جو طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی اپنا حساب کتاب کر لیں، صرف ناکام طلبہ نہیں، تاکہ یہ کامیابی آپ کی ٹکی رہے، نبھی رہے، اور بات جو ہے وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی آپ کو گزارنے ملے. سوال ہے کہ کامیابی نبھائیں کیسے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال یہ آتا ہوگا کہ کامیابی نبھانا بھی کوئی بڑی بات ہے؟ نبھا سکتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تاریخ کے صفحات اڑا کر دیکھ لیجیے، بہت ذہین لوگ تھے وہ، لیکن کامیابی کو نبھا نہیں سکے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کامیابی کے اثر میں ایسے رہے کہ جب خوب کامیابی ہو رہی ہے، خوب واہ واہ ہو رہی ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ ہم کو نظر آتے ہیں جو خاص طور پر پبلک لائف میں رہتے ہیں. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ان کو فلم انڈسٹری میں وغیرہ، فلموں میں وغیرہ، خوب لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، خوب ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیابی کو آگے نبھا نہیں سکے. ہزاروں لاکھوں فین سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کامیابی کی چوٹی پر ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں. ایسے کئی نام آپ نے سنے ہوں گے، کئی فلم انڈسٹری کے ہیں، کئی سیاستدان ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ اپنے آپ کو مار پیٹ کے لے رہے ہیں کامیاب ہونے کے باوجود. دیکھیے کیسی نفسیاتی بیماری ہے یہ. اس کے باوجود وہ سیزوفرینیا اور ایسی کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ان کو ہر کوئی شخص جو ہے وہ مشکوک لگتا ہے، شک آتا ہے اس کے اوپر، لگتا ہے میری جان کے در پہ ہے. ایسے کئی فلمیں، ہیرو ہیروئن ہیں، ان کا آخری اوقات ایسے گزرے کہ ہر کوئی لگتا ہے کہ اب یہ ان کی جان لینے والا ہے. تو کسی نے پانی دیا تو پیتے نہیں، بھئی لگتا ہے اس میں کوئی زہر ہے. کوئی کھانا دیا تو کھاتے نہیں تھے، گھر کے لوگ بھی. ایک مشہور سیلیبریٹی، ایک عورت، اس کے آخری 4-5 سال اپنی زندگی کے جانتے ہیں کیسے گزرے؟ وہ صرف جو ہے وہ انڈے کھاتی تھی. اسے معلوم تھا کہ انڈے میں کوئی کچھ ملاوٹ نہیں کرے گا، اس لیے انڈے لاتی تھی، وہی توڑتی تھی، وہی یہ کر کے کھاتی تھی، اور کوئی چیز نہیں. کامیابی کی چوٹی پر وہ شخصیت تھی، لیکن اپنی کامیابی کو نبھا نہیں سکی. ناکامی سے جس طریقے سے کچھ ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی قسم کی کچھ ذہنی بیماریاں کامیابیوں سے بھی ہوتی ہیں؟ ناکامی سے کیا بیماری آتی ہے انسان میں؟ ڈپریشن، مایوسی اور جمود. ڈپریشن یعنی بالکل ذہنی پریشانی، مایوسی بہت حد تک نروسنس، اور جمود یعنی پھر گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ملتا، اور وہیں کے وہیں وہ رکا رہتا ہے کہ یہ ناکامی جو ہے اب اس کے آگے سارے راستے مسدود ہیں، اب آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ناکامی کی دین ہے. کامیابی سے بھی انسان میں کچھ نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ہے تکبر یعنی گھمنڈ، غرور. دوسرا ہے خوش فہمی یا بیجا خود اعتمادی. خوش فہمی یعنی کہ بس میں کامیاب ہوں، مجھ سے بہتر کوئی کامیاب ہے ہی نہیں. اور بیجا خود اعتمادی یعنی اوور کانفیڈنس. کامیابی کی آخری لیکن انتہائی اور سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ سوچئے کامیاب ہونے کے بعد کہ کیا آپ نے اپنی کامیابی کا صدقہ نکالا. اب ہمارے یہاں پر صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایگزام میں کامیاب ہو گیا تو جو ہے وہ کہیں پر 50 روپے، 70 روپے، 80 روپے، 100 روپے جو ہے وہ صدقہ نکال کے غریب کو دے دے، وہ صدقہ. یا کسی ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے جو فقیر لوگ ہیں ان کو 8-10 لوگوں کو کھانا کھلائے، صدقہ. صدقہ یہ نہیں ہے. تھوڑا اس کا ایک بڑے کینوس پہ سوچیے. صدقہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں تو کیا آپ نے اپنی قوم کے کسی فرد کو کامیابی کے لیے کوئی راستہ نکالا، ذریعہ بنے اسی کامیابی کا. آپ کے گھر میں سبھی لوگ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ٹیکنیکل گریجویٹ، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا کسی ایسے بدقسمت بچے کو جس کی فیس بھرنے کی کوئی
हैसियत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई ये नहीं है। उनको मोटिवेट करना, जिस तरीके से मेरा बच्चा कामयाब हुआ है, मेरा बेटा कामयाब हुआ है, वैसे दूसरे बच्चे भी कामयाब हो जाएं, इसकी कोई सबील आपने निकाली है? कामयाबी का सदका अदा कीजिए, वरना कामयाबी अधूरी है। किसी कौम में, किसी समाज में, किसी माशरे में पूरी होती होगी, हमारे यहाँ नहीं। वो कामयाबी का आखिरी लेकिन इंतहाई अहम हिस्सा ये है कि ये सोचिए कि क्या आपने अपनी कामयाबी का सदका निकाला है। कुछ बच्चों को, आपके वो कामयाब बच्चों की तरह से होने, कामयाब बनने के लिए कोई रास्ता आपने निकाला है, कोई सूरत निकाली है, कुछ मदद की है किसी की, तो फिर वो कामयाबी जो है वो हकीकी मानों में कामयाबी कहलाएगी। मैं चाहूँगा कि इस कामयाबी के बाद ये जो हमारा मौजू था, इसके ज़िमन में अगर कोई सवालात आपके जहन में हों तो आप उनको पूछ सकते। यस, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने कहा कि कामयाबी के बाद सदका निकालना चाहिए, सदका। जी, तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो पास हो गया एग्ज़ाम में, तो उसके बाद वो फ़कीरों को खाना खिलाता है, जो फ़कीर हैं, गरीब हैं, तो आपने कहा कि ये सदका नहीं हुआ, तो फिर उसके हिसाब से सदका क्या होना चाहिए जो उस लेवल पे पढ़ रहा है? तो देखिए, सदका इस लिहाज से हुआ कि आपने भी खुशी के मौके पर कुछ गरीबों को याद किया, वो इस हिसाब सदका हुआ। हमको थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंडेड को सोचना चाहिए कि क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो कामयाबी हमारे बच्चों को मिली है वो किसी गरीब बदकिस्मत बच्चे को भी वैसी कामयाबी हासिल हो जाए। ये हो सकता, और उस बच्चे पर यह लाजिम होता है कि वो याद रखे कि आज हमारी कौम मिल्लत में कई ऐसे बच्चे हैं जो जहालत के अंधेरे में दम तोड़ रहे हैं। उस बच्चे को सारी सहूलतें दस्तयाब थी इसलिए वो आगे बढ़ा, लेकिन ऐसे हैं जिनको वो सहूलतें दस्तयाब नहीं हुए। तो एक तय कर ले कम से कम कि आगे चलकर जब वो कामयाब हो जाएगा तो कम से कम एक दो बच्चों के तालीम के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए सही रहनुमाई, और पढ़ाई में सही रहनुमाई कि भाई ये बुक पढ़िए, ये करिए, ये पढ़ने का तरीका ये है, ये भूलता है आदमी तो उसको ये करना चाहिए। कम से कम पढ़ाई के मेथड में, उसमें कम से कम वो मुआविन साबित हो सकता है, उसमें काम आ सकता है। सदका यकीनन यही और पायदार हो सकता है। नेक्स्ट। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई कामयाबी भी हमारे लिए नुकसानदा हो सकती है? यकीनन हो सकती है। अगर वो कामयाबी दिमाग में हवा भर दे, तकब्बुर की, घमंड की, गुरूर की, और मैं आदमी करने लगे, तो वो कामयाबी नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो कामयाबी ऑन पेपर तो वो कामयाब है, लेकिन उसकी वजह से कई ऐसी बीमारियां उसने जन्म ली हैं कि अगर वो सच्चे दिल से सोचे और ठंडे दिल से सोचे तो ये कहेगा कि इससे अच्छा था कि कामयाबी नहीं मिली होती। जैसे कि घमंड है, गुरूर है, और हसद है, जलन है, खुदगर्जी है, हत्ता के मतलब परस्ती है, नफसा नफसी है। ये ऐसी डेंजरस बीमारियां उसके जहन में पैदा होती। तो एक आध कामयाबी मिली है, लेकिन सौगात लेके आ गई है कई ऐसी बीमारियों की। तो ऐसी कामयाबी जिसमें शुक्र नहीं है अल्लाह का, और जिसमें खुदगर्जी और मतलब परस्ती के जज्बात पैदा हो जाएं, तो वो यकीनन नुकसानदेह कामयाबी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामयाबी निभाना क्यों मुश्किल हो जाती है? सवाल यह है कि कामयाबी निभाना मुश्किल क्यों है। देखिए, हम सब इंसान जो हैं वो कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, कमजोर हैं, और कामयाबी और नाकामी दोनों को झेल नहीं पाते। नाकामी झेल नहीं पाते हैं, ये एक आम सी बात है, बहुत मशहूर बात है कि आदमी जो है नाकामी झेल नहीं पाता, एक्सट्रीम स्टेप लेता है, नर्वसनेस का शिकार होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन कामयाबी जो है उसकी वजह से जो सबसे बुरी चीज उसके अंदर जो पैदा होती है उसका नाम है तकब्बुर। तो वो तकब्बुर की वजह से वो घाटे में रहता है, नुकसान में रहता है, और फिर जो है वो समझता है कि मैंने बहुत जबरदस्त काम किया है, इसे मैं ही कर सकता था, मेरा अचीवमेंट है, मेरा काम है। ये उसके अंदर जब जज्बा आता है तो वहीं रुकता है, फिर उसके आगे उसकी प्रोग्रेस नहीं होती, तरक्की नहीं होती, और वो आगे तरक्की का कोई सोचता भी नहीं है। तो इसलिए ये कामयाबी जो है वो फिर आगे बढ़ती नहीं है, वो टिकती नहीं है, निपती नहीं है। तो कामयाबी निभाना जो है वो इसलिए
مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامیابی کے بعد طلبہ اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے سر؟ دیکھیے عام طور پر ایک روایت بن گئی ہے کہ جو فیل ہوا ہے, ناکام ہوا ہے, کم مارکس ملے ہیں, اسی کو سب لوگ جو ہیں وہ نصیحتیں پلا رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تھا, ویسا کرنا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ. جو کامیاب ہوا ہے وہاں فل اسٹاپ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ اب تو کامیاب ہو چکا ہے, اب اس کو کوئی جائزہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی تم جو ہے تسمار خان ہیں, سب سے بڑے استاد ہیں, کامیاب ہیں. یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے, اور اسی لیے ہم نے خاص آج اس موضوع پہ بات کی کہ ناکامی جو ہے اس سے اپنا جائزہ لینا تو بالکل ضروری ہے, لیکن کامیابی کے بعد بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور جو بچے لیتے ہیں بہت ایکسیپشنل ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان کو, لیکن وہ پھر صحیح معنوں میں کامیاب ہوتے. وہ کسی لحاظ سے وہ کم نہیں پڑیں گے اور آگے اس کامیابی کو کئی شکلوں میں اور بہتر بنائیں گے اور زیادہ اچھا بنائیں گے. اور وہ کارآمد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے بھی ان کی کامیابی جو ہے وہ کام میں آئے گی. تو اس طریقے سے جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے اپنی کامیابیوں کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسان اپنے علاوہ کسی اور کی کامیابی کیوں نہیں چاہتا؟ یہ ایک بڑی انسانی کمزوری ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہ ہو, حتیٰ کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کے سگے بھائی بہن وہ بھی اتنے کامیاب نہ ہو, اور کتنے ہی دل سے کہے سوچے, لیکن یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہیں, ان کے بچے بھی اتنے کامیاب نہ ہو جتنا وہ کامیاب ہو جائے. یہ ایک خود غرضی ہے جو انسانی کمزوری ہے, اور اس کمزوری کو اپنے ساتھ میں وہ لے کے پھرتے رہتا ہے کوئی خوبی سمجھ کر. لیکن یہ بڑی کمزوری ہے انسان کی کہ اپنے علاوہ کسی کو وہ کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا ہے, اور اس کمزوری کو دور کرنا نہیں چاہتا ہے, اور ایک صحت مند ذہن کا مالک بننا چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله, هبني عطاك يا الله أنت الكريم, ومنك العطاء يا الله, أنت العظيم يا الله, فيك الرجاء